بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ درود شریف کی ایک موٹیویشنل سٹوری آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ سیریز ہم نے انشاءاللہ تعالی سٹارٹ کرنی ہے کہ ہفتے میں ایک ایسی موٹیویشنل سٹوری درود شریف کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے موٹیویشن بھی حاصل کریں، انکریجمنٹ بھی لوگوں کو ملے، اور وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور دنیا کے ہر مسئلے کا حل وہ درود پاک کے ذریعے سے کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جو موٹیویشنل سٹوری کی جو سیریز ہے یہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ انسٹیگیٹ کیا جا سکے کہ وہ درود پاک کے سفر میں جو ہے وہ شامل ہو سکیں، مسافر بن سکیں درود پاک کا، تاکہ ان کی منزل جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب ہے۔ اچھا جی، تو آج جو موٹیویشنل سٹوری ہے نا درود شریف کی، وہ آج آپ کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔ ایک سسٹر ہے، وہ لکھتی ہیں، یعنی ان کے اپنا ایک یہ ذاتی ایکسپیرینس کی بیس پر وہ ایک سٹوری سناتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میری ایک دوست تھی، ٹھیک ہے، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اچھی بھلی زندگی گزار رہی تھی، یعنی بہت خوش و خرم والی، جیسے خوشگوار ایک زندگی جسے کہتے ہیں، وہ گزار رہی تھی۔ لیکن اچانک ہوا ایسا کہ اس کو ایک بیماری لگ گئی، اور بیماری اتنی شدید تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، یعنی روز بروز اس کی بیماری میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس بیماری کو وہ کہتی ہیں کہ کینسر بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں تک کہ اس کے سر کے بال جو ہیں وہ جھڑنا شروع ہو گئے، اور دن بدن لاغر ہونا شروع ہو گئی۔ لہٰذا وہ بتاتی ہیں کہ ڈاکٹرز کو دکھایا، علاج چل رہا تھا، مگر امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی، یعنی اس قدر جو بیماری ہے وہ زور پکڑتی گئی۔ ایک دن حسب معمول چیک اپ کے لیے ڈاکٹرز کے پاس گئی، تو ٹیسٹ ہوئے تو رپورٹ منفی آئی، یعنی نیگیٹو رپورٹ آئی اس کی۔ بلکہ ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے تسلی دینے کے بجائے انتہائی دل دہلا دینے والی اسے بات بتائی کہ آپ کے پاس صرف 5 سے 6 مہینے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی بیماری اس سٹیج پر پہنچ گئی ہے کہ آپ کے پاس جو وقت ہے نا وہ 5 سے 6 مہینے کا رہ گیا ہے۔ لہٰذا آپ کی جو بیماری ہے وہ ناقابل علاج ہے، اور اگر ادویات جاری بھی رکھی جائیں تو 8-9 ماہ سے زیادہ آپ زندہ نہیں رہ سکتی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ڈاکٹرز نے اسے جو ہے وہ سجیسٹ کیا انہیں کہ آپ اگر ادویات کرتی ہیں، یعنی اگر آپ علاج معالجہ کرواتی بھی ہیں نا، تو 8 سے 9 مہینے پھر بھی آپ جو ہیں وہ زندہ رہ سکتی ہیں، اس کے بعد نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر ظاہر ہے وہ جو بیمار بندہ ہوتا ہے وہ تو پہلے ہی زندگی کی بازی ہار دیتا ہے جب وہ ایسی بات سنتا ہے۔ تو وہ اتنا روئی کہ اس کے آنسو جو ہیں وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ گھر آ کر وہ جو ہماری سسٹر جو یہ سٹوری بتا رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ گھر آ کر میری دوست نے مجھے کال کی اور مجھے یہ ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میری طبیعت جو ہے وہ خراب ہوئی، اور میری اب بیماری اس سٹیج پر پہنچ چکی ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 5 سے 6 مہینے کا وقت ہے تمہارے پاس۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ جناب بیچاری روئے جا رہی تھی۔ ظاہر ہے انسان کو جب یہ پتہ چل جائے کہ اس کی ڈیڈ لائن یہ ہے، تو بس انسان پھر بہت زیادہ ہمت اور حوصلہ جو ہے وہ ہار جاتا ہے۔ لہٰذا وہ سسٹر کہتی ہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے فون بند کرنے کے بعد سیدھا اس کے گھر پہنچ گئی، میں اس کے پاس پہنچ گئی تاکہ اس کو تسلی بھی دے سکوں، دلاسا بھی دے سکوں، اور اس سے اس کا دکھ سن بھی سکوں۔ لہٰذا وہ کہتی ہیں کہ وہ مسلسل اپنے معصوم بچوں کو دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ میں نے اسے بہت تسلی دی، آخر روتے ہوئے کہنے لگی کہ تم پر کوئی مشکل وقت آیا ہو تو تم کیا کرتی ہو؟ اب وہ سسٹر بتا رہی ہیں کہ میری دوست نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر تمہاری لائف میں کوئی مشکل وقت آیا ہو تو تم کیا کرتی ہو، یا تم نے کیا کیا کہ تم اس مشکل سے نکل گئی؟ تو وہ سسٹر کہتی ہیں کہ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ میں درود شریف پڑھتی ہوں، تم بھی درود شریف پڑھو۔ تو اس نے میری یہ بات بڑی غور سے سنی، مگر وہ چاہتی تھی کہ کوئی فوراً سے معجزہ ہو جائے، اور یہ جو مجھے ڈیڈ لائن ملی ہے کہ میرے پاس 5 سے 6 مہینے ہیں، یہ کسی طرح سے معجزہ ہو میری زندگی میں، اور یہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ مجھے کوئی خوشخبری سنا دیں اور میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں۔
میں اس سے یہی کہتی رہی کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھو، پھر دیکھنا تم انشاءاللہ تعالی بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لہٰذا وہ سسٹر کہتی ہیں کہ میری دوست نے میری بات کو مان لیا اور درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دن کے مسلسل ورد سے اس کو اپنے اندر کچھ بہتری محسوس ہوئی۔ سبحان اللہ، جب اس نے اس پر عمل کرنا شروع کیا تو اسے اپنی طبیعت کے اندر بہتری محسوس ہوئی۔ اب دیکھیں نا، جب انسان بہت زیادہ اپنی کسی غرض سے کوئی عمل کرتا ہے، اپنی کسی بہت زیادہ مشکل کے وقت کرتا ہے، تو اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اسے فائدہ بھی ملتا ہے اور فیض بھی ملتا ہے۔ اچھا جی، اب وہ سمجھتی تھی کہ دواؤں کی وجہ سے میری طبیعت ٹھیک ہونے لگی ہے۔ ٹھیک ہے، انسان ظاہر ہے اس طرف ضرور اس کی توجہ جاتی ہے کہ ظاہر ہے میری میڈیکیشنز ہو رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی امپروومنٹ میری جو طبیعت میں ہے وہ آ رہی ہے، لیکن ٹھیک ہونے لگی وہ، چونکہ اسے لگا کہ اس کی میڈیکیشنز کی وجہ سے اس کی طبیعت جو ہے وہ بحال ہو رہی ہے۔ 3 ماہ کے بعد جب دوبارہ وہ ڈاکٹرز کے پاس گئی اور چیک کروانے کے لیے گئی تو اس نے جانے سے پہلے، وہ سسٹر کہتی ہیں کہ میری دوست جانے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس مجھے اس نے فون کیا اور بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں رپورٹس میں اب کیا آئے گا کہ آفٹر 3 منتھس میری بیماری کے اندر کتنی امپروومنٹ آئی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اسے پھر تسلی دی اور کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلسل درود پاک پڑھتی رہو اور اس نیت کے ساتھ پڑھتی رہو کہ اللہ پاک تمہیں اس جان لیوا بیماری سے شفا یابی عطا کرے۔ لہٰذا اور وہ چلی گئی ڈاکٹرز کے پاس رپورٹس کروانے، تو ڈاکٹرز نے اسے ایڈمٹ کر لیا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ رپورٹس 10 گھنٹے کے بعد آئے گی۔ تو پھر جب رپورٹ آئی تو اسے مزید 3 گھنٹے کا انتظار کرنے کو کہا گیا۔ اسی مطلب ٹائم پیریڈ کے اندر وہاں سے لیب ٹیسٹ والوں کا گزر ہوا تو انہوں نے رک کر اسے دیکھا اور ایک دم سے نام پوچھا اور شوہر کا نام پوچھا، تو اس نے مطلب کہ اس بات میں سر ہلایا۔ پھر وہ حیرت سے آپس میں سرگوشی کرنے لگے اور کچھ کہنے لگے کہ یہ رپورٹس تو انہی کی ہیں، اور اس سے کہا کہ آپ میرے ساتھ ڈاکٹرز کے پاس چلے اندر۔ وہ اندر گئی تو ڈاکٹر نے اس کی رپورٹس کی، اسکیننگ کی اور اسے بغور دیکھنے لگے۔ پھر اس سے کہا کہ آپ اس طرف آ کر بیٹھیں۔ وہ ڈاکٹر کے قریب والی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر بہت حیرانگی کے ساتھ اسے دیکھنے لگے اور کبھی رپورٹس کی طرف دیکھے، کبھی اس مریضہ کی طرف دیکھتے ڈاکٹرز، اور پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کہیں اور سے بھی علاج کروا رہی ہیں کیا؟ اس نے کہا کہ اب وہ گھبرا گئی کہ پتہ نہیں اب میری رپورٹس میں ایسا کیا آیا ہے کہ ڈاکٹر اس طرح سے بول رہے ہیں۔ تو اس نے جو پیشنٹ تھی اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں، میں تو کہیں اور سے علاج نہیں کروا رہی، کیا مطلب ایکچوئل بات کیا ہے، پلیز آپ جو ہے وہ فیکٹ بتائیں۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے آپ کی پرانی رپورٹس دیکھی ہیں جس پر آپ کو 6 سے 8 ماہ کا ٹائم دیا ہوا ہے اور اس پر آپ کے باقاعدہ دستخط موجود ہیں۔ تو وہ سسٹر کہتی ہیں کہ اس بات پر میری وہ جو پیشنٹ میری دوست تھی اس نے کہا کہ جی بالکل مجھے معلوم ہے۔ پھر ڈاکٹر نے کہا اور اب آپ کی نئی رپورٹس بھی میرے سامنے ہیں جس میں ہر چیز پازیٹیو آ رہی ہے، یعنی کہ اس بیماری کا وجود ہی نہیں ہے آپ کے اندر، جیسے یہ بیماری آپ کو تھی ہی نہیں۔ اور میں حیران ہوا بیٹھا ہوں آپ کی پرانی رپورٹس دیکھ کر اور اب کی رپورٹس کو دیکھ کر۔ تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کہیں اور سے بھی میڈیکیشن کروا رہی ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے اس وقت کچھ نہیں دیکھا کہ ڈاکٹر کے پاس بیٹھی ہوں یا ہاسپٹل میں ہوں، اسی وقت وہ جو پیشنٹ تھی وہ کرسی سے اٹھی اور وہیں پر زمین پر سجدہ ریز ہو گئی اور جناب اس نے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، اور جناب اسے پھر لوگوں نے تسلی دے کر اٹھایا، اور پھر جب ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تمہاری الحمدللہ جو وہ بیماری ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تمہارے وجود میں وہ بیماری ہے ہی نہیں اب۔ تو پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے ڈاکٹرز کو بتایا کہ میں نے کہیں اور سے میڈیکیشن تو نہیں کروائی، البتہ میری دوست نے مجھے درود شریف پڑھنے کا کہا تھا کہ جو میں رات کو سونے سے پہلے 300 مرتبہ روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر سوتی تھی اور اپنی اس بیماری کے لیے دعا کر کے سوتی تھی، اور یہ سب برکتیں، یہ سب رحمتیں جو ہیں وہ درود شریف کی ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے اس بیماری سے نجات دلائی ہے۔
اور آج کا دن بھی وہ الحمدللہ وہ سسٹر لکھتی ہیں، بتاتی ہیں کہ آج بھی الحمدللہ وہ میری جو دوست ہے وہ ایک اچھی اور ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہے، اور ابھی اس کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، اور اب بھی اس کا درود پاک کا پڑھنا اور اس کا جو ذکر ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اور بے شک سبحان اللہ، میں اس چیز سے ایگری کرتی ہوں کہ یہ معجزے آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں جب آپ لوگ بہت نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ جب درود شریف کو پڑھتے ہیں اور اپنے کسی کام کے لیے پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو ضرور جو ہے اس میں کامیاب کرتا ہے، اور اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی مدد فرماتا ہے، اور غیب سے مدد ہوتی ہے جب آپ اس کے حبیب کا ذکر اس شدت کے ساتھ کرتے ہیں اور خلوص نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہ معجزہ اس پیشنٹ کی زندگی میں ہوا کہ اللہ پاک نے درود پاک کی برکت سے اس کو ایسی جان لیوا بیماری سے نجات دلائی۔ اور بے شک یہ سچ ہے، یہ حق ہے کہ درود شریف ہر مصیبت، مشکل اور پریشانی کی گھڑی میں اپنے پڑھنے والے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ بلا ہی لیں گے مجھے بھی ایک دن، جانتے ہیں میری تڑپ کا تقاضا حضور۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔